أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، اور کتاب الفوائد یہ کتاب ہے، تالیف ہے، محنت ہے کس کی؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ اور اس کتاب کا جو ایڈیشن میں استعمال کر رہا ہوں اس کے محقق ہیں، اس کے اوپر محنت کی ہے شیخ محمد عزیر شمس نے۔ اس کے لحاظ سے صفحہ نمبر ہے 69۔ اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے، شاید کئی بھائیوں کے پاس وہ ہو، تو اس لیے میں اس کا صفحہ بتا دیا کرتا ہوں۔ جس ایڈیشن کے محقق ہیں ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی، تو اس کے لحاظ سے آج ہے صفحہ نمبر 104۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں آج کے فوائد میں، اذا طلع نجم الہم فی ظلام لیل البطالہ، اس کو بطالہ بھی پڑھا گیا ہے، بطالہ بھی پڑھا گیا ہے۔ وردفہ قمر العظیم اشرقت ارض القلب بنور ربها، اذا جب طلع ظاہر ہو، سامنے آئے، نجم الہمتی پختہ ارادے کا ستارہ۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو۔ فی ظلام لیل البطالہ، بیکاری عدم عمل کی رات کی تاریکی میں۔ وردفہ، اور اس کے بعد اس کے پیچھے آئے، کس کے پیچھے؟ ہمت والے ستارے کے پیچھے۔ پہلے کون سی چیز طلوع ہوئی ہے؟ ہمت کا ستارہ۔ تو ہمت والا ستارہ پہلے طلوع ہو، جبکہ رات کون سی ہے؟ تاریک۔ اور تاریکی کس چیز کی ہے؟ عمل نہ کرنے کی، نیک اعمال نہ کرنے کی تاریک رات ہے۔ اس تاریک رات میں پختہ ارادے کا ستارہ طلوع ہو۔ پختہ ارادہ کس چیز کا؟ کہ میں نیک عمل کروں، میں تلاوت کروں، میں تہجد پڑھوں، میں قیام کروں، میں صدقہ خیرات کروں، میں نفلی روزے رکھوں۔ وردفہ، اور اس کے پیچھے آئے، اس کے بعد آئے، کس کے بعد؟ اس پختہ ارادے کے ستارے کے پیچھے قمر العظیم، عظیمت کا چاند۔ پہلے ستارہ، بعد میں کیا نکلا ہے؟ چاند۔ پہلے کچھ روشنی پھیلی ہے کس سے؟ ستارے سے۔ اوپر سے چاند نکل آیا تو مزید روشنی پھیل گئی، جبکہ رات کیا تھی؟ اندھیری تھی، تاریک تھی۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ ہماری زندگی میں عمل نہ کرنے کی جو رات ہے وہ بڑی تاریک ہے۔ ہم اچھے اعمال نہیں کرتے، نیک اعمال نہیں کرتے، لیکن جب کوئی ارادہ کر لے نیک عمل کرنے کا، قرآن حفظ کرنے کا، بخاری شریف پڑھنے کا، نفلی روزہ رکھنے کا، کوئی ارادہ کر لے، تو اس ارادے کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ستارہ ہے۔ اندھیری رات میں یہ ستارہ طلوع ہوا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اپنے ارادے پہ ڈٹ جائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ چاند ہے۔ اور ہمہ اور عزیمہ دو الفاظ استعمال کیے انہوں نے۔ ہمہ کس کو کہتے ہیں؟ ارادے کو، پختہ ارادے کو۔ اور عزیمہ کا بھی ترجمہ اردو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پختہ ارادہ۔ لیکن حقیقت میں فرق ہے۔ ہمہ جو ہے اس میں ارادے کی پختگی اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی کس میں ہوتی ہے؟ عزیمت میں۔ اچھا، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے، رات کیا تھی پھر؟ تاریک۔ تاریکی کس چیز کی؟
عمل نہ کرنے کی، عمل نہ کرنے کی تاریک رات ہے، اس میں ستارہ طلوع ہوا ہے کس کا؟ عمل کرنے کے ارادے کا، کچھ کرنا چاہیے، نفلی روزہ رکھنا چاہیے، سردیوں کے ایام آ گئے اب تو، ٹھیک ہے جی، یا قرآن حفظ کرنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر پڑھنی چاہیے، فلاں کلاس میں حاضر ہونا چاہیے، فلاں درس میں جانا چاہیے۔ وَرَدِفَهُ قَمَرُ الْعَظِیمَةِ، اور اس کے بعد آ جائے عظیمت کا چاند، یعنی کہ ارادہ جو ہے مزید کیا ہو جائے؟ پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اشرقت، یہ اذا کا جواب ہے، پھر کیا ہوگا؟ اشرقت ارض القلبی، دل کی زمین چمک اٹھے گی، دل کی زمین چمک اٹھے گی، بنور ربیہا، زمین کے رب کے نور سے۔ دل آپ کا کیا تھا؟ تاریک، اب وہاں پہ کیا پیدا ہو جائے گا؟ نور۔ یہ نور وہاں پہ کون پیدا کرے گا؟ اللہ رب العزت پیدا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے گا۔ جب آپ ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں، اشرقت ارض القلب بنور ربیہا، یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے قرآن کریم سے لیے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 69، اس آیت میں کیا ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ زمین چمک اٹھے گی قیامت کے دن اپنے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب کو، اعمال نامے کو رکھ دیا جائے گا۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، نبیوں کو اور دیگر گواہی دینے والوں کو حاضر کر دیا جائے گا۔ نبی بھی گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیری توحید کا پیغام پہنچا دیا، تیرا قرآن پہنچا دیا، پھر جو نبیوں کے وارث علماء ہیں وہ گواہی دیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، آگے، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اشرقت الارض بنور ربیہا، یہ استعمال کیے ہیں یہاں پہ امام القیم رحمہ اللہ نے۔ تو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں امام صاحب یہاں پہ؟ کہ آپ ہمت کریں روزہ رکھنے کی، تہجد پڑھنے کی، اشراق کی نماز پڑھنے کی، یہ ساری ہمت کریں آپ، اور پھر ہمت کو عزیمت بنا دیں۔ یعنی کہ ہمت سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ارادہ تھا لیکن اتنا پکا نہیں تھا، عزیمت بنا دیں کہ اور ارادے کو پکا کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے دل کی زمین جو ہے وہ چمک اٹھے گی، بنور ربیہا، رب کے نور سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو توفیق دے گا۔ اس کے بعد والا فائدہ کہتے ہیں کہ اذا جن اللیل تغالب النوم والسحر، جب رات چھا جاتی ہے تو نیند اور جاگنے کا آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نیند جاگنے پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہے، اور جاگتے رہنا جو ہے یہ جو ہے نیند پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے، ان کا آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فالخوف والشوق فی مقدم عسکر الیقظہ، تو خوف کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، جہنم کے عذاب کا خوف۔ تو خوف و شوق، اور شوق کس کا؟ اللہ کے چہرے کے دیدار کا، جنت کو پانے کا۔ تو خوف اور شوق فی مقدمی عسکر الیقظہ، یہ بیداری کے لشکر کے اگلے حصے میں ہوتے ہیں۔ امام قیم رحمہ اللہ کی باتیں بڑی شاندار ہیں،
کبھی کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کیسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کیسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہاں پہ انہوں نے لشکر بنا دیا ہے۔ کس کا؟ پہلا لشکر کن کا ہے؟ بیدار رہنے والوں کا، اور دوسرا لشکر ہے غافل رہنے والوں کا۔ بیدار رہنے والوں کا جو لشکر ہے اس کے اگلے حصے میں جو سپاہی ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ خوف اور شوق۔ خوف اور شوق یہ بیداری کے لشکر میں آگے آگے ہیں۔ تو جب یہ آگے آگے ہوں گے تو امید کیا ہے کہ فتح ملے گی، امید کیا ہے کہ کامیابی ملے گی۔ تو بہرحال ابھی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر مزید سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں والکسل، اور سستی، والتوانی، اور کوتاہی کرنا، فی کتیبۃ الغفلہ، یہ غفلت کے لشکر میں ہوتے ہیں۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے، رات شروع ہو چکی ہے اور مقابلہ ہو رہا ہے کس کا؟ نیند والے لشکر کا اور جاگنے والے لشکر کا۔ ایسے ہی ہے نا، نیند کا اور غفلت کا یہ ایک لشکر ہو گیا، اور جاگنے کا لشکر دوسرا ہو گیا، بیداری کا لشکر دوسرا ہو گیا۔ بیداری کے لشکر کے آگے آگے کون ہے؟ خوف اور شوق۔ اور جو نیند اور غفلت کا لشکر ہے اس میں سپاہی کون ہے؟ سستی اور کوتاہی۔ فَإِذَا حَمَلَ الْعَزْمُ حَمَلَ عَلَى الْمَيْمَنَةِ، تو جب پختہ عزم حملہ کرے، پختہ عزم کیا کرے؟ حملہ کرے، تو وہ حملہ کرے گا کس پہ؟ علی المیمنہ، فوج کے دائیں بازو پہ، دائیں حصے پہ۔ فانہزمت، تو شکست کھا جائیں گے جنود التفریطی، کمی کوتاہی کے لشکر۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ مقابلہ لگا ہوا ہے۔ رب کا خوف کہتا ہے کہ اٹھو، تہجد پڑھ لو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو، پتہ نہیں کب موت آ جائے، صبح فجر کے ٹائم اٹھا جائے گا کہ نہیں اٹھا جائے گا۔ جنت کو پانے کی کوشش کر لو، اللہ کو منانے کی کوشش کر لو، اللہ کی رضا حاصل کر لو۔ دوسری طرف کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے، کل سے شروع کر دیں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، نہیں ابھی اس مہینے نہیں اگلے مہینے سے شروع کریں گے۔ بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا، بستر کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ تو یہ مقابلہ لگا ہوا۔ سوچیں، دو طرح کی سوچیں آ رہی ہیں۔ ایک طرف خوف اور شوق ہے جو کہہ رہا ہے کہ اٹھو، بیدار ہو جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو۔ اور ایک طرف کیا ہے؟ سستی، کوتاہی۔ ان کا یہ کیا تقاضا کر رہے ہیں کہ بھائی اپنی نیند کو قربان نہ کرو، صبح آپ نے آفس میں بھی جانا ہے، صبح اسکول میں پڑھانے جانا ہے، کلاس میں نیند آئے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آگے اچھے دن آئیں گے، پھر یہ کام ہوں گے۔ تو یہ مقابلہ لگا ہوا ہے۔ تو اگر یہ عزم جو ہے نیکی کرنے کا عزم، یہ حملہ کر دے، یعنی کہ یہ غالب آ جائے، یہ سوچ غالب آ جائے، یہ قوت غالب آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ کمی کوتاہی کے لشکروں کو کیا ہو جائے گی؟ شکست ہو جائے گی۔ ان سوچوں کو، ان وسوسوں کو کیا ہو جائے گی؟ شکست ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فما یطلع الفجر، تو فجر طلوع نہیں ہوگی، الا مگر وقد قسمت السہمان، مگر یہ ہے کہ حصے تقسیم ہو چکے ہوں گے، وبردت الغنیمت لأہلہا، اور مال غنیمت پانے والوں کے لیے ٹھنڈا بھی ہو چکا ہوگا۔ پوری لڑائی بنائی ہے نا انہوں نے، دو لشکر بنائے ہیں، لڑائی بنائی ہے۔ تو کہا کہ پھر یہ خوف اور شوق اور بیداری والا جو لشکر ہے اس کو فتح ملے گی، فجر طلوع ہوگی تو اس لشکر کو فتح مل چکی ہوگی۔ اب جب جنگ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جس فوج کے اوپر آپ غلبہ پاتے ہیں ان کا مال غنیمت بھی آپ حاصل کرتے ہیں۔ تو مال غنیمت کن کو ملتا ہے؟ غلبہ پانے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، لڑنے والوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ جب
عزم جو ہے نیکی کرنے کا، تہجد پڑھنے کا، اللہ کے ذکر کا، تلاوت کرنے کا، استغفار کرنے کا، یہ غلبہ پا لے گا کوتاہی اور سستی اور غفلت کے لشکروں پہ، تو جب فجر طلوع ہوگی تو حصے جو ہیں، سہمان کا معنی کیا، حصے، سہم کی جمع، حصے تقسیم ہو چکے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اجر و ثواب اس آدمی کے کھاتے میں لکھ دیا جا چکا ہوگا، اللہ کی رضا کو یہ حاصل کر چکا ہوگا۔ وَبَرَدَتِ الْغَنِیمَةُ لِأَهْلِهَا، اور مال غنیمت حاصل کرنے والوں کے لیے ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ کیا مطلب؟ پکا ہو چکا ہوگا، اجر و ثواب پکا مل چکا ہوگا، اس کے انعام اعمال میں لکھا جا چکا ہوگا۔ تو یہ بھی ترغیب دینے کا ایک انداز ہے، کس کی طرف سے؟ امام القیم رحمہ اللہ کی طرف سے، کہ رات کو جب ہم لیٹیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے سستی اور غفلت کے لشکر کو کیا دینی ہے؟ شکست دینی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فجر کے وقت جب ہم نماز کے لیے جائیں گے تو اس سے پہلے ہی ہم مال غنیمت حاصل کر چکے ہوں گے، اجر و ثواب لے چکے ہوں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، سفر اللیل لا یطیقہ الا مدمر المجاع، رات کا سفر، لا یطیقہ، رات کا سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر وہ، المجاع کس کو کہتے ہیں؟ بھوک کو۔ مزمر بنیادی طور پہ کہتے ہیں اس اونٹ کو، اس گھوڑے کو جس کو پہلے خوب خوراک دی گئی، چارہ دیا گیا، طاقت پہ مشتمل اشیاء کھلائی گئیں، پانی بھی دیا گیا، موٹا تازہ وہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کیا گیا؟ 40 دن کا کورس کروایا گیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس کو دوڑایا جا رہا ہے میدان میں، اس کو لاغر کیا جا رہا ہے، اس کو پتلا کیا جا رہا ہے۔ اب ایسا گھوڑا جو ہے، ایسا اونٹ جو ہے، وہ مقابلے میں مار نہیں کھاتا پھر۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں رات کا سفر ایسا اونٹ ہی کر سکتا ہے جس کو بھوک میں رکھ کے پتلا کر دیا گیا ہو، لاغر کر دیا گیا ہو، دبلا کر دیا گیا ہو۔ تو یہ معلومات ہمیں کیوں دے رہے ہیں جی امام صاحب؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، رات کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو پیٹ کو ذرا ہلکا رکھیں۔ بہت زیادہ کھانا کھانے والے رات کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں سفر اللیل، رات کا جو سفر ہے، لا یطیقہ، یہ سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر وہ الا مدمر المجاع، جس کو بھوک میں مبتلا کر کے دبلا کر دیا گیا ہو، لاغر کر دیا گیا ہو۔ النجائب فی الاول وحاملات الزاد فی الاخیر۔ النجائب، نجیبۃ کی جمع ہے، یہ لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی کتاب میں، میرے والے ایڈیشن کے مطابق صفحہ نمبر 52 پہ، 52 پہ۔ تو النجائب فی الاول، النجائب نجیبہ کی جمع کس کو کہتے ہیں؟ بہترین قسم کے اونٹ کو، مضبوط قسم کے اونٹ کو، تیز رفتار اونٹ کو۔ تو کہتے ہیں النجائب فی الاول، عمدہ اور بہترین اونٹ کہاں ہوتے ہیں؟ آگے آگے ہوتے ہیں۔ قافلے کے آگے آگے کون سے اونٹ ہوتے ہیں؟ تیز رفتار، عمدہ، مضبوط قسم کے۔ وحاملات الزادی، اور زاد راہ کو اٹھانے والے، سامان کو اٹھانے والے اونٹ کہاں ہوتے ہیں؟ فی الاخیری، قافلے کے آخر میں ہوتے ہیں۔ سامان اٹھانے والے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ سست رفتار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں معلومات کیوں دی ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں آپ کون سا اونٹ بنے؟ جو قافلے کے آگے آگے ہوتا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، آپ کو نیکی کے قافلے میں پیچھے پیچھے نہیں ہونا بلکہ سب سے آگے ہونا چاہیے آپ کو۔
نفلی روزے رکھنے میں آپ سب سے آگے ہوں، قرآن حفظ کرنے میں آپ سب سے آگے ہوں، دینی دروس میں بیٹھنے کے لحاظ سے آپ سب سے آگے ہوں، صدقہ خیرات کرنے کے لحاظ سے آپ سب سے آگے ہوں، تلاوت روزانہ کی کرنے کے لحاظ سے آپ سب سے آگے ہوں، اذکار کرنے کے لحاظ سے آپ سب سے آگے ہوں، تو آپ وہ اونٹ بنیں جو قافلے کے آگے آگے ہوتا ہے، وہ اونٹ نہ بنیں جو قافلے کے آخر میں ہوتا ہے۔ کمال نصیحت ہے امام القیم رحمہ اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا تسأم من الوقوف علی الباب ولو طردت ولا تقطع الاعتذار ولو رددت فإن فتح الباب للمقبولین دونک فاہجم ہجوم الکذابین وادخل دخول الطفیلیہ وابسط کفا وتصدق علینا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں لا تسأم، آپ اکتائیں نہیں، کس چیز سے؟ دروازے پہ کھڑے ہونے سے، ولو طردت، چاہے آپ کو دھتکار دیا جائے۔ کیوں جی؟ اگر کوئی انسان اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جائے، وہ محبوب وہ محبوبہ چاہے اندر سے کہتے رہیں دفع ہو جاؤ، چلے ہو جاؤ، لیکن سچا عاشق واپس نہیں جاتا، کھڑا رہے گا ڈیٹ بن کے، بشرم بن کے، نہیں جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ رب کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ رب العزت کو منائیں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، اللہ رب العزت سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ رب نہیں مانتا، منائیں، اکتانا نہیں ہے، توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، معافی مانگنے سے لگے رہنا ہے، اللہ کے دروازے کو چھوڑنا نہیں ہے، جب تک کہ اللہ سے جنت نہ لے لیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ نہ لے لیں۔ کہتے ہیں لا تسأم، اکتاؤ نہیں، من الوقوف علی الباب، دروازے پہ کھڑے ہونے سے، ولو طردت، چاہے آپ کو دھتکار دیا جائے، ولا تقطع الاعتذار، اعتذار معذرت کرنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، یعنی کہ اور توبہ کرنے کے عمل کو منقطع نہیں کرنا، بند نہیں کرنا، ولو رددت، چاہے آپ کو واپس کر دیا جائے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بائیکاٹ کیا گیا، کتنے دن رہا تھا جی؟ 50 دن۔ آپ ان کے واقعے کو اس کی مثال بنا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیکاٹ کر دیا ہے، صحابہ کرام نے بائیکاٹ کر دیا ہے، کوئی بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کا کلمہ پڑا ہے وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دائیں بائیں جو بادشاہ ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں کعب بن مالک کو، کیا کہ بھائی یہ تمہارا جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے تمہاری یہ عزت نہیں کرتا، تمہارے مقام کو نہیں پہچانتا، ہمارے پاس آ جاؤ، دعوتیں آ رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے رب کے دروازے کو چھوڑا نہیں ہے، وہ 50 دن اللہ کے سامنے روتے رہے ہیں، معافیاں مانگتے رہے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وہ ان کے دونوں ساتھی بھی۔ کہتے ہیں فَإِن فُتِحَ الْبَابُ لِلْمَقْبُولِينَ دُونَكَ، پس اگر دروازہ کھول دیا جائے، للمقبولین، ان کے لیے جن کی معافی کو قبول کر لیا گیا ہے، دونک، تیرے علاوہ، تیرے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا، باقی لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اب ہم دنیا میں پھر کیا کرتے ہیں؟ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں تو نہ صحیح، ایسے ہی ہے نا، چل پڑتے ہیں کسی اور جاب کے لیے، یہاں جاب نہیں ملی کسی اور آفس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یہاں کام نہیں بنا کسی اور کے پاس چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر دروازہ کھول دیا جائے للمقبولین، ان کے لیے جن کو قبولیت بخش دی گئی، دونہ کا تیرے علاوہ، فہجم ہجوم الکذابین، تو داخل ہو جاؤ، اہجم، داخل ہو جاؤ کذاب لوگوں کے داخل ہونے کی طرح، ودخل، اور داخل ہو جاؤ دخول الطفیلیہ، کسی طفیلی کی طرح، بن بلائے مہمان کی طرح۔ کیوں جی؟
کہیں پہ ولیمہ ہے اور جن کو بلایا گیا ان کو کیا دیے گئے ہیں؟ کارڈ. اب کئی لوگ دائیں بائیں اور بھی کھڑے ہوتے ہیں. اب کارڈ والوں سے کہا گیا جی جن کے پاس کارڈ ہے وہ اندر آ جائیں. تو کیا طفیلی ہمت ہار کے واپس جاتے ہیں؟ نہیں. چاہے ان کو جھوٹ بولنا پڑے. مثال کے طور پہ جھوٹ کیا بولیں گے؟ اور جی میرا کارڈ گم ہو گیا ہے, مجھے کارڈ آیا تھا لیکن بس وہ ابھی مل نہیں رہا. کسی نہ کسی طریقے سے اندر جانے کی کوشش کریں گے. نہیں چاہیں گے کہ ہم اس تقریب سے, اس کھانے سے محروم رہیں. تو کہتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس آپ نے پہنچنا ہے ہر طریقے سے, اللہ کو راضی کرنا ہے ہر طریقے سے. کہتے ہیں فہجم, حجم یحجم کا معنی آنا ہوتا ہے, پہنچنا ہوتا ہے, داخل ہونا ہوتا ہے. کہتے ہیں فہجم ہجوم الکذابین, کذاب بہت جھوٹ بولنے والے, تو جھوٹے لوگوں کی طرح داخل ہو جاؤ, پہنچ جاؤ. ودخل دخول طفیلیہ, اور کسی طفیلی کی طرح داخل ہو جاؤ. وبسد, اور پھیلا دو. کفہ, ہتھیلی. کون سی ہتھیلی؟ وتصدق علینا, ہم پہ صدقہ کریں, یہ ہتھیلی جو ہے اس کو پھیلا دو. اب امام صاحب ہمیں کہاں لے گئے؟ سورہ یوسف میں آیت نمبر 88. فلما دخلوا علیہ, صورتحال کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بظاہر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کر دیا ہے؟ مار دیا ہے. اور پھر کہہ سالی کے ایام آئے تو غلہ لینے کے لیے کہاں گئے؟ مصر میں گئے. اور وہاں پہ ایک دفعہ گئے تو مصر کے سربراہ نے کیا کیا؟ غلہ بھی دیا اور جو قیمت تھی وہ بھی واپس لوٹا دی, وہ غلے میں ڈال دی. وہ حقیقت میں کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ آئیں اور ان سے تفصیلات لیں. پتہ چلا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے, وہ یوسف علیہ السلام کا کیا تھا؟ سگا بھائی تھا. کہا اس کو بھی لے کر آنا اور دیں گے. پھر گئے تو یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کی کہ میرا بھائی میرے پاس ہی رہ جائے. تو اس کے سامان میں کیا ڈال دیا گیا؟ پیالہ سونے وغیرہ کا. اور پھر یہ جب جانے لگے واپس تو کہا گیا جی بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا, لگتا ہے تم میں سے کسی نے چوری کی ہے. تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے وہ پیالہ ملا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا جی کہ تمہارے ہاں کیا سزا ہے اس آدمی کی جو چوری کرے؟ کہتے ہیں سزا یہ ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ لیا جائے. تو اس قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام نے اس بھائی کو رکھ لیا. اب واپس آئے منہ لڑکائے ہوئے, پریشان. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بھائی کہاں؟ جی اس نے چوری کی تھی, پکڑا گیا. تو یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. تو پہلے سے رو رہے تھے, پہلے سے رو رہے تھے, آنکھیں ان کی روتے روتے سفید ہو چکی تھی یوسف علیہ السلام کے غم میں. اب ایک اور بیٹا گیا. ان کو پھر بھیجا, کہا دوبارہ جاؤ, یوسف کو بھی تلاش کرو, بھائی کو بھی لانے کی کوشش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, اور غلہ بھی یعنی کہ لے کر آؤ. تو اب یہ منگتے بن کر گئے ہیں, برا ان کا حال ہے بادشاہ کے سامنے. فلما دخلوا علیہ, قرآن کہہ رہا ہے جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے, قالوا, کہنے لگے یا ایھا العزیز, اے عزیز مصر, مسنا واہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے, بہت برا حال ہے ہمارا. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اور ہم قیمت لے کر آئے ہیں, غلہ لیں گے لیکن قیمت ہماری اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فأوفی لنا الکیل, آپ نے ہماری قیمت کی طرف نہیں دیکھنا, آپ بادشاہ ہیں, آپ اپنی طرف دیکھیں اور ہمیں پورا پورا ماپ دیں, قیمت چاہیے ہماری کم ہے. وتصدق علینا, اور صدقہ کریں ہمارے اوپر. تو مسکینوں والا انداز ہے کہ نہیں ہے؟ مانگنے والوں کا مکمل انداز ہے. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے کہ آپ بھی اللہ رب العزت کے سامنے اس انداز سے اپنے ہاتھ پھیلا دیں, اللہ کے سامنے جولی پھیلا دیں, اللہ کے منگتے بن جائیں, اللہ سے مانگیں, اللہ سے سوال کریں. اس کے بعد کا فائدہ
امام صاحب فرماتے ہیں یا مستفتحن باب المعاش بغیر اقلید التقوی کیف توسع طریق الخطایا، اس کو آپ توسع بھی پڑھ سکتے ہیں، وتشکو ضیق الرزق، معاش سے مراد کیا ہے؟ روزی رزق۔ اقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چابی، کنجی۔ تقوی کی چابی کے بغیر روزی کے دروازے کو کھولنے والے، یا مستفتحن، اے کھولنے والے، کس چیز کو کھولنے والے؟ روزی کے دروازے کو، رزق کے دروازے کو، لیکن تقوی کی چابی کے بغیر۔ دروازہ کھولنا چاہ رہا ہے لیکن تقوی والی چابی نہیں ہے۔ دروازہ کس کا؟ رزق کا۔ امام صاحب کہتے ہیں کیف توسع طریق الخطایا، کیسے تو گناہوں کے راستے کو کشادہ کر رہا ہے، اور جب کہ شکایت تو کیا کرتا ہے؟ رزق کی تنگی کی۔ واؤ جو وتشکو جو ہے، اس کی واؤ کو حالیہ بنا لیں کہ کیسے تو گناہوں کے راستے کو وسیع کرتا چلا جا رہا ہے، گناہوں کے اوپر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور شکایت کرتا ہے رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے۔ ضیق، تنگی، تشکو تو شکایت کرتا ہے۔ تو پیغام کیا دیا یہاں پہ امام صاحب نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رزق وسیع ہو جائے، آپ کا رزق بڑھ جائے، تو تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ جو چیزیں تقوی کا معنی یہاں پہ کیا ہوگا؟ ہر وہ عمل کرنا جس کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور ساتھ ساتھ مستحب کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور ہر اس کام سے دور رہنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کو کبیرہ گناہ ہم کہتے ہیں، اور کوشش کریں صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی۔ تو تقوی آپ اختیار کریں گے تو آپ کا رزق وسیع ہوگا۔ امام صاحب یہ بات آپ نے کہاں سے لی؟ قرآن سے لی۔ مثال کے طور پہ سورہ اعراف آیت نمبر 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ بے شک شہروں کے لوگ، بستیوں کے لوگ اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، تقوی ایمان لے آئیں اور اس کے بعد کیا کریں؟ تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ نمبر 1 ایمان، عقیدہ، توحید۔ نمبر 2 تقوی، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے آپ رکھیں، حج فرض ہے تو وہ کریں، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کریں، دیگر فرائض و واجبات جو ہیں انہیں اپنائیں، اور کبیرہ گناہوں سے اور حرام کاموں سے دور رہیں۔ تو یہ کام آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دے گا۔ دوسری آیت سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے، مصیبت سے نکلنے کا، مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اللہ اس کے لیے کھول دیں گے۔ وَيَرْزُقُ، اور اس کو رزق دیں گے وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کئی لوگ بڑے پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، تو کاش ہم قرآن کی آیتوں پہ ایمان لے آئیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ لوگوں کے سامنے رونے دھونے سے رزق آپ کا نہیں بڑھے گا۔ مہنگائی کا رونا جتنا بھی آپ رو لیں، جو بھی آپ کر لیں، مسئلے آپ کے حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے تب حل ہونے ہیں جب اللہ رب العزت کا دروازہ جو ہے اسے پکڑ لیں گے، جب اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائیں گے، جب توبہ استغفار کریں گے، تقوی اختیار کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چھوڑ کر آ رہے ہیں کس کو؟ اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ یعنی کہ ام اسماعیل کو۔
اور کتنے سال کی خوراک دے کر آئے تھے؟ معمولی چند چیزیں تھیں جو ایک دن کے لیے ہوں گی، 2 کے لیے ہوں گی، چل مہینہ کہہ لیں آپ، حالانکہ اتنا کوئی تذکرہ ملتا نہیں ہے. اور کتنے سیکورٹی گارڈ وہاں چھوڑ کے آئے تھے ان کی حفاظت کے لیے، جنگل، پتھروں والے پہاڑ، کس کے حوالے کر کے آئے ہیں؟ اب ان کو چھوڑ کے ان 2 کو چھوڑ کے، عورت ذات ہے بھائی، عورت کو تو آپ شہر کے گھر میں تنہا چھوڑ دیں تو پریشانی رہتی ہے کہ پیچھے کیا بنے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ پہاڑوں میں، اور پہاڑ بھی مکہ کے، نہ پانی، نہ کوئی پھل، نہ کوئی کھیتی. اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام، اور وہ وعدے دے رہی ہیں کہ ابراہیم ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں. پھر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں. آخر کہا اللہ کے حکم سے تم نے کام کیا ہے؟ کہا جی. کہا بس ٹھیک ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر یہ ہے اللہ پہ ایمان. تو یہ اللہ پہ ایمان رکھنے والی تھیں، متقی عورت تھیں، پرہیزگار تھیں. تو اللہ نے رزق کا بندوبست کیا یا نہیں کیا؟ زمزم کی شکل میں پانی نکالا ان کے لیے کہ نہیں نکالا؟ تو یہ اللہ ہے جو رزق دے گا. آپ سعودیہ کی مثال لے لیں کہ سعودیہ وہ ملک ہے جہاں پہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگ اور دیگر ممالک کے لوگ حج کے لیے جاتے تو وہاں کے فقیروں مسکینوں کو کچھ نہ کچھ دے کر آتے تھے. اور آج صورتحال اس کی الٹ ہو چکی ہے. تو یہ کس کی برکتیں ہیں؟ جہاں کوئی دنیا کی چیز نظر نہیں آتی تھی، آج وہ مالی لحاظ سے بہت آگے ہیں. خزانے نکلے کہاں سے؟ پہاڑوں سے، پٹرول کے، گیس کے، دیگر یہ خزانے نکلے جب انہوں نے شریعت کو نافذ کیا، اللہ کی حدود کو نافذ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ کے سامنے روئیے، لوگوں کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں لو وقفت عند مراد التقوی لم یفت کا مراد. اگر آپ تقوی کی مراد کے پاس ٹھہر جائیں تو آپ کی کوئی بھی مراد چھوٹے گی نہیں، ضائع نہیں ہوگی. کیا مطلب ہے؟ آپ سے کیا مقصود ہے جی؟ آپ سے شریعت آپ سے کیا مانگتی ہے، کیا مطالبہ کرتی ہے؟ تقوی کا. تو مراد التقوی، آپ سے کیا مقصود ہے؟ تقوی. تو اگر آپ تقوی کے مقصود کے پاس ٹھہر جائیں، اس کو اپنا لیں، لم یفت کا مراد، تو آپ کا کوئی ایسا مقصود نہیں ہوگا جو پورا نہ ہو. آپ شریعت کا مطالبہ پورا کر دیں، شریعت آپ کی خواہشات کو پورا کرے گی، جو بھی جائز خواہشات ہوں گی. تو لو وقفت عند مراد التقوی، اگر آپ ٹھہر جائیں تقوی کی مراد کے پاس، تقوی کے مقصود کے پاس، لم یفت کا مراد، آپ کا کوئی بھی مقصود جو ہے وہ چھوٹے گا نہیں. امام صاحب کہتے ہیں المعاصی صد فی باب الکسب وان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ. المعاصی، معصیت کی جمع ہے کیا؟ گناہ. گناہ جو ہے صد رکاوٹ ہیں، فی باب الکسب، کمانے کے دروازے میں. کمائی کا جو دروازہ ہے، رزق لینے کا جو دروازہ ہے، وہ کھلنا چاہتا ہے لیکن کیوں نہیں کھل رہا؟ رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ. گناہ اس کو کھلنے نہیں دے رہے. اور اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ اپنی اس بات کی تائید میں حدیث لے کر آئے ہیں. حدیث کیا کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ، کہ بے شک بندہ جو ہے، لَيُحْرَمُ الرِّزْقِ، اسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، بِالذَّنْبِ، اس گناہ کی وجہ سے، یُصِیبُہُ، جس گناہ کا وہ ارتکاب کرتا ہے. یہ حدیث جو ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 90، اور ابن ماجہ میں یہ دوبارہ حدیث آئی ہے، نمبر ہے 4022 4022.
امام ابن حبان نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، صحابہ کرام میں اس کے راوی ہیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو صحیح قرار دیا امام ابن حبان نے، امام حاکم نے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں کئی اور جملے بھی آئے ہیں، باقی جملے دیگر دلائل کی وجہ سے صحیح بن جاتے ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی واضح کیا ہے اپنی کتاب الصحیحہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 154 154۔ لیکن یہ جو پہلے آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر شہروں والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انہی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہیں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں رزق کے حصول میں، وہ رزق جو برکتوں والا ہو، وہ رزق جو سعادتوں والا ہو۔ اس کے بعد امام صاحب دو شعر لے کر آئے ہیں کہ تاللہ ما جئتکم زائرا الا وجدت الارض تطوی لی ولن ثنا عزمی عن بابکم الا تعثرت باذیالی۔ تاللہ اس کا کیا معنی جی؟ اللہ کی قسم، ما جئتکم زائرا، میں نہیں آیا تم لوگوں کے پاس زائر بن کر، زیارت کرنے والا بن کر، یعنی کہ میں تمہاری زیارت کے لیے کبھی نہیں آیا، مگر جب بھی آیا کیا ہوا؟ الا وجدت الارض، مگر میں نے زمین کو پایا کہ تطوی لی، میرے لیے لپیٹی جا رہی ہے، میرا سفر آسان کیا جا رہا ہے، میرا آنا آسان کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خیر کے لیے آتے ہیں، نیکی کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں۔ وَلَن ثَنَا عَزْمِي عَنْ بَابِكُمْ، اور نہیں کمزور پڑا عزمی، میرا عزم، عن بابکم، تمہارے دروازے پہ آنے سے، الا تعثرت، مگر میں پھسل گیا، پھسل کر گر پڑا، باذیالی، اپنے ہی دامن میں الجھ کر۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نیکی کے راستے پہ چلیں تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور گناہ کے راستے پہ چلیں تو انسان ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یہ امام صاحب پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ولن ثنا عزمی، ان ثنا عن کا معنی یہاں پہ کیا ہوگا؟ کمزور ہوا، پھرا، اور نہیں کمزور پڑا، نہیں کمزور ہوا عزمی، میرا عزم، عن بابکم، تمہارے دروازے پہ آنے سے، الا تعثرت، مگر میں ٹھوکر کھا کر گر پڑا، باذیالی، اپنے ہی دامن میں الجھ کر۔ اذیال ذیل کی جمع ہے، دامن کو کہتے ہیں۔ تطوا پیچھے لفظ آیا تھا کیا؟ لپیٹ دی جاتی ہے، کون؟ زمین۔ تعثرت، ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اس کے بعد کا فائدہ، الارواح فی الاشباح کالاطیار فی الابراج ولیس ما اعد للاستفراغ کمن ہیئ للسباق۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں امام صاحب الارواح، الارواح کس کی جمع ہے؟ روح کی۔ روحیں جو ہمارے جسم میں ہوتی ہیں، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے تو انسان زندہ ہے، روح نکل جائے تو انسان کیا ہے؟ مردہ ہے۔ الاشباح، شبح ان کی جمع ہے، یہاں پہ کیا مراد الاشباح سے؟ اجسام۔ الاطیار، طائر کی جمع ہے، پرندے۔ الابراج، برج کی جمع ہے، ٹاور، قلعہ، گنبد، اونچی جگہ۔ اچھا، ولیس ما، یہ ما جو ہے اسم موصول ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ جو۔ اعد، جسے تیار کیا گیا،
للاستفراغ، لام الگ ہے، استفراغ الگ ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ کبوتر کو بچے نکالنے کے لیے لینا، کبوتری کو بچے نکالنے کے لیے لینا. ہویا، جس کو تیار کیا گیا، للسباقی، مقابلے کے لیے. تو امام صاحب کہتے ہیں الارواح فی الاشباح، اجسام میں جو روحیں ہیں یہ ان پرندوں کی طرح ہیں فی الابراجی، جو ٹاور پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ولیس ما اعد للاستفراغ، ما اعد، جس پرندے کو، جس کبوتری کو تیار کیا گیا ہے للاستفراغ، بچے نکالنے کے لیے، انڈوں پہ بٹھانے کے لیے، لیسا، وہ کبوتری نہیں ہو سکتی کمن ہویا، اس پرندے کی طرح، اس کبوتر کی طرح جس کو تیار کیا گیا للسباق، مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے کبوتروں سے. تو کیا سمجھے ہیں یہاں سے؟ کہتے ہیں کہ آپ وہ کبوتری نہ بنے جس کو انڈوں پہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ انڈوں سے بچے نکلیں. آپ وہ کبوتر بنے جس کو تیار کیا جاتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے. کیا مطلب؟ آپ کی ہمت بلند ہونی چاہیے. اب دیکھیں، وہ بھی کبوتری ہے، وہ بھی کبوتری ہے، وہ بھی کبوتر ہے، وہ بھی کبوتر ہے. فرق کس کا ہے؟ ہمت کا. فرق کس کا ہے؟ جس چیز کا آپ کسی کو عادی بنا دیں. تو آپ اپنے آپ کو عادی بنائیں محنت کا، محنت کا، نیک اعمال کے معاملے میں محنت، خیر کے کام کرنے میں محنت، مسجد میں جانے کے معاملے میں محنت، چاہے مسجد تھوڑی سی دور ہو، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں، نفلی روزے رکھنے کی مشقت کو برداشت کریں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، انہیں تیار کریں نیک اعمال کے لیے. تو جس قسم کی ٹریننگ آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دیں گے، ویسے وہ بنیں گے. اگر آپ بچوں کو عادی بنا دیں چھوٹی عمر سے روزے رکھنے کا، رمضان کے روزے، اور جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنے کا، وہ اس کے عادی بن جائیں گے. اور اگر آپ ترس کھاتے رہیں گے، نہیں چھوٹا ہے ابھی، تو اس بچے کو کبھی بھی نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی عادت نہیں پڑے گی. اور بڑے ہو کے جب آپ عادت ڈالنا چاہیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں من اراد من العمال ان يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغل. یولی بھی پڑھ سکتے ہیں، یولی بھی پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں من اراد من العمال، عمال عامل کی جمع ہے، کام کرنے والا، ملازم کہہ لیں آپ. یہاں پہ کیا کہہ لیں آپ؟ ملازم کہہ لیں. من اراد من العمال، ملازمین میں سے جو چاہے. ملازم سے مراد کیا ہے؟ کام کرنے والے، نوکری کرنے والے. تو جو ملازمین میں سے چاہے کہ وہ پہچانے قدرہ، اپنے مقام کو، عند سلطانی، کس کے ہاں؟ بادشاہ کے ہاں. فلینظر، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ماذا یولیہ من العمل، کون سا عمل وہ اس کو سونپ رہا ہے، کون سا عمل وہ اس کو دے رہا ہے، کون سی ذمہ داری وہ اس کو دے رہا ہے. وَبِأَيِّ شُغْلٍ يَشْغَلُهُ، اور کس کام میں وہ اس کو لگا رہا ہے. شغل کا معنی آپ کیا کر لیں؟ کام. اور کس کام میں یشغلو اس کو لگا رہا ہے. لو جی، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں، جس کالج میں آپ پڑھاتے ہیں، جس اسکول میں آپ پڑھاتے ہیں، اس کے ڈائریکٹر کے ہاں، اس کے بڑے سربراہ کے ہاں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ آپ کو کیا سمجھتا ہے،
تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے کام کیا لے رہا ہے. یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اپنے مقام کا, اپنی حیثیت کا. تو امام صاحب نے یہ بات ہمیں کیوں بتائی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں آپ کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے. یہ تب پتہ چلے گا جب آپ دیکھیں گے اللہ آپ سے کام کیا لے رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لگایا ہوا ہے کن کاموں میں؟ نماز روزے میں, زکوٰۃ کی ادائیگی میں, تلاوت کلام پاک میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں آپ اچھے بندے ہیں. اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے. اور اگر نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, روزے نہیں رکھے جا رہے, بدکاریاں ہو رہی ہیں, شرابیں پی جا رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے, اللہ آپ پہ ناراض ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب, کن من ابناء الآخرہ, آپ بنے آخرت کے بیٹوں میں سے. ولا تکن من ابناء الدنیا, اور آپ نہ بنے دنیا کے بیٹوں میں سے. فإن الولد يتبع الأم, کیونکہ اولاد ماں کے تابع ہوتی ہے. اولاد کس کے تابع ہوتی ہے؟ ماں کی. اولاد ماں کے پیچھے لگتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ آخرت اور دنیا کو آپ کیا سمجھیں؟ دو مائیں ہیں. آپ کس ماں کے بیٹے بنے؟ آخرت کی ماں کے بیٹے بنے. دنیا کی جو ماں ہے اس کے بیٹے نہ بنے. جب آخرت کے بیٹے آپ بنیں گے تو پھر آپ وہ کام کریں گے جو آخرت میں فائدہ دینے والے ہیں, جو آخرت کے مطابق ہیں. آخرت آپ کی ماں ہے, اس کے مطابق آپ کام کریں گے. اور اگر آپ دنیا کے بیٹے بن گئے تو پھر دنیا کے مطابق آپ کام کریں گے, پھر آپ کی نگاہ دنیا پہ ہوگی. تو آپ آخرت کے لیے اعمال سر انجام دیں اور دنیا پہ اپنی توجہ کم کریں. اس کے بعد فرماتے ہیں, دنیا لا تساوی نقل اقدامک الیہا فکیف تعدو خلفہا. دنیا لا تساوی برابر نہیں ہے آپ کے قدموں کے دنیا کی طرف اٹھائے جانے کے برابر نہیں ہے. کیونکہ دنیا کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اس کی خاطر اپنے پاؤں کو حرکت دیں, اس کی خاطر آپ چلیں اور اپنا پاؤں اٹھائیں. یہ دنیا اس قابل نہیں ہے. دنیا لا تساوی, دنیا برابر نہیں ہے آپ کے اس کی جانب قدموں کو اٹھائے جانے کی. فکیف تعدو خلفہا, تو کیسے آپ دوڑتے ہیں اس کے پیچھے. دنیا تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ آرام آرام سے بھی اس کے پیچھے قدم اٹھائیں اور جائیں, اور آپ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, دوڑ لگائی ہوئی آپ نے. تو یعنی کہ گویا کہ وہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں امام صاحب کہ دنیا کو آپ نے اتنی اہمیت کیوں دے دی ہے کہ آپ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. دنیا تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے آرام سے جائیں, سادہ چال سے جائیں, درمیانی چال سے جائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں, دنیا جیفتن, دنیا کیا ہے؟ مردار ہے. والاسد لا یقع علی الجیف, اور شیر جو ہے وہ مرداروں پہ واقع نہیں ہوتا. امام صاحب ہمیں شیر بنانا چاہ رہے ہیں. ہمیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ شیر. کہتے ہیں آپ شیر بنیں, اور کبھی شیر کو آپ نے مردہ جانور کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں, وہ اپنا شکار کرتا ہے, تازہ شکار کھائے گا وہ. تو کہتے ہیں آپ شیر بنیں, دنیا مردار ہے تو دنیا کو جمع کرنے کے پیچھے آپ نہ پڑیں. اچھا, اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ دنیا جیفتن, کہ دنیا مردار ہے, اور دنیا کو تلاش کرنے والے, دنیا کے پیچھے لگنے والے کیا ہیں؟ کتے ہیں. شاید یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں, اور انہیں منسوب کیا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, جبکہ اللہ کے رسول سے یہ الفاظ ثابت
نہیں ہے. اللہ کے رسول کی طرف ان کی نسبت بالکل غلط ہے. البتہ یہ الفاظ منسوب کیے جاتے ہیں امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، لیکن ان سے بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. کون سے الفاظ؟ کہ دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے، اسے ڈھونڈنے والے، اس کے پیچھے جانے والے کتے ہیں. البتہ وہ الفاظ جو بھی ہم نے پڑھے ہیں وہ امام القیم رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ یہ مردار ہے، اور شیر جو ہے وہ مردار جانوروں پہ واقع نہیں ہوتا، ان کی طرف نہیں جاتا. امام صاحب فرماتے ہیں دنیا مجاز والآخرۃ وطن والاوطار انما تطلب فی الاوطان. دنیا مجاز ہے. کیا مطلب ہے جی مجاز ہے؟ دنیا عبور کرنے کی جگہ ہے. اکثر اوقات پاکستان سے بھی، انڈیا سے بھی، بلکہ بنگلہ دیش سے بھی سفر کرنا ہو دنیا کے دیگر ممالک کی طرف، تو لوگ کہاں آتے ہیں؟ دبئی. دبئی میں اترتے ہیں، پھر وہاں سے نئے جہاز پہ بیٹھتے ہیں، یا استنبول جائیں گے، وہاں سے نئے جہاز پہ بیٹھتے ہیں. تو یہ دبئی اور استنبول یہ کیا ہے؟ یہ عبور کرنے کی جگہ ہے. یہ ہماری مستقل قیام گاہ نہیں ہے. جانا ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے ریاض میں جا کے رہنا ہے، 4 سال رہیں، 5 سال رہیں. ہم نے کہاں رہنا؟ جدہ میں رہنا جا کے. منزل مقصود ہماری ریاض ہے، جدہ ہے، دمام ہے. یا اگر وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو منزل مقصود ہماری کیا ہے؟ دلی ہے، لاہور ہے، ڈھاکہ ہے. دبئی ہماری منزل مقصود نہیں ہے. تو کہتے ہیں امام صاحب کہ دنیا جو ہے یہ منزل مقصود نہیں ہے، آخرت ہماری منزل مقصود ہے. ہمارا وطن کیا ہے؟ آخرت. تو یہ جو فائدہ ہے امام صاحب نے کس سے لیا؟ ایک حدیث سے. حدیث بخاری شریف کی نمبر ہے 6414، 6414. کن فی الدنیا کأنک غریب. نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ گویا کہ تم کیا ہو؟ پردیسی ہو. اپنے شہر میں نہیں، کسی اور شہر میں گئے ہوئے ہو. ایک آدمی اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر کسی کام سے گیا ہو، تو کیا وہاں پہ وہ کام کرے گا جو اپنی رہائش گاہ میں کیے جاتے ہیں مستقل رہنے کے طور پہ؟ آپ اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنا مکان بنائیں گے اپنی نگرانی میں باقاعدہ، اور وہاں پہ آپ فکر کریں گے کہ میرے گھر کے سامنے اچھی سڑک ہو، اچھی گلی ہو، یہ ہو وہ ہو. لیکن جب آپ کسی اور شہر میں گئے ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، تو وہاں پہ آپ وہ کام نہیں کریں گے جو آپ اپنے شہر میں کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ گویا کہ تم پردیسی ہو، او عابر سبیل، یا راستے کو عبور کرنے والے ہو. جب راستے پہ آپ جا رہے ہوں، مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں مدینہ سے مکہ، راستے میں آپ کی بس رکی، تو آپ نے وہاں جناب والا تلاش کرنے شروع کر دیے مزدور. کیوں جی؟ ادھر میرا گھر بناؤ. کیوں جی؟ میں نے آدھا گھنٹہ ادھر آرام کرنا ہے جی. کیا ایسا کوئی عقل مند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوا کہ تم پردیسی ہو یا راستے کو عبور کرنے والے ہو. تو یہاں پہ امام صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں کہ الدنیا مجاز والآخرۃ وطن. دنیا جو ہے یہ عبور کرنے کی جگہ ہے. یہاں سے اس جگہ کو عبور کر کے پہنچنا کہاں ہے؟ آخرت میں. اور آخرت جو ہے وہ ہمارا وطن ہے. والاوطار انما تطلب فی الاوطان. الاوطار وطر کی جمع ہے، حاجتیں، خواہشات. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، قرآن کریم میں لفظ وطر آیا ہے. تو والاوطار، اور خواہشات جو ہیں انما تطلب، وہ طلب کی جاتی ہیں کہاں؟ وطن میں. انسان کی خواہشات کہاں پوری ہوتی ہیں؟ اپنے وطن میں.
وہاں انسان عالی شان گھر بناتا ہے، اپنی گاڑی کے لیے جگہ بناتا ہے کہ میری گاڑی پہ دھوپ نہ لگے، اس کو بارش سے نقصان نہ پہنچے۔ اس قسم کے سارے کام اپنے وطن میں کیے جاتے ہیں، راستے میں ایسے کام نہیں کیے جاتے۔ الاجتماع بالاخوان قسمان، نیا فائدہ اور آج کا آخری فائدہ وہ کیا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ اکٹھے ہونا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ الاجتماع اکٹھے ہونا بالاخوانی، بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ اکٹھے ہونا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی کہ دوستوں کے ساتھ جو مجلسیں لگتی ہیں، محفلیں لگتی ہیں، یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ احدہما، ان میں سے نمبر ایک، ان میں سے پہلے نمبر پہ، اجتماع علی مؤانست الطبع وشغل الوقت، اجتماع اکٹھے ہونا علی مؤانست الطبع، دل لگی کے لیے۔ مؤانسہ، اپنے آپ کو مانوس کرنا، الطبعی، اس سے مراد ہوتا ہے مزاج، موڈ، عادت، تو آپ دل لگی اس کے لیے بہترین لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اکٹھے ہونا دل لگی کے لیے، وشغل الوقت، اور وقت گزارنے کے لیے۔ فہذا مضرتہ ارجح من منفعتہ، تو فہذا تو یہ کیا، یہ اکٹھ، یہ اجتماع، یہ میٹنگ، یہ جو ہے مضرتہ، اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے، بڑھ کر ہے۔ وَأَقَلُّ مَا فِيهِ، اور کم سے کم جو اس میں نقصان ہے وہ کیا ہے، وَأَقَلُّ، اور کم سے کم مَا فِيهِ، جو اس میں ہے وہ کیا، أَنَّهُ يُفْسِدُ الْقَلْبَ، کہ اس قسم کا اجتماع، اس قسم کا اکٹھ دل کو خراب کر دیتا ہے، وَيُضَيِّعُ الْوَقْتَ، اور وقت کو ضائع کرتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ، وہاں بیٹھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا ہماری مجالس اسی کام کے لیے ہوتی ہیں کہ یار وقت نہیں گزر رہا تھا، چلو جی آپ کے پاس آ گئے، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، جی کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسی غیبتیں، چغلیاں، فضول باتیں۔ الثانی، دوسری قسم، الاجتماع بہم، ان کے ساتھ اکٹھے ہونا، کن کے ساتھ؟ بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، علی التعاون علی اسباب النجات والتواصی بالحق والصبر، ان کے ساتھ اکٹھے ہونا نجات کے اسباب پہ ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے، کامیابی کے اسباب پہ ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے۔ کامیابی کے اسباب کیا ہیں جی دنیا میں؟ نمازیں پڑھنا مثال کے طور پہ، تلاوت کرنا مثال کے طور پہ، صدقہ خیرات کرنا مثال کے طور پہ۔ تو ان کاموں کے لیے کہ جناب ہم نماز کہاں پڑھا کریں، ہمیں کوئی مسجد بنانی چاہیے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دسترخوان لگانا چاہیے ہمیں تاکہ لوگ روزہ افطار کر سکیں، زکوٰۃ کا مال کون سے فقیر حقدار ہیں جن کو دیا جا سکتا ہے، اس قسم کے امور پہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ ہمیں کلاس لگانی چاہیے، حفظ قرآن کی کلاس لگانی چاہیے، ترجمہ قرآن کی کلاس لگانی چاہیے، بخاری شریف پڑھنے کے لیے، تو اس قسم کے امور پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ تو الاجتماع بہم، ان کے ساتھ اکٹھے ہونا نجات کے اسباب پہ ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے، والتواصی بالحق والصبر، التواصی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، حق اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنے کے لیے اکٹھے ہونا۔ حق باتوں کی وصیت کی جائے گی کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، یہ شرکیہ ہے، یہ کام چھوڑ دیں، یہ بدعت ہے۔ والصبر، اور صبر کی وصیت کرنا، بھی آپ پہ بڑی ازمائشیں آئی ہیں، کوئی بات نہیں، صبر کریں۔ آپ لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، صبر کریں۔ فہذا، تو یہ جو اجتماع ہے، من اعظم الغنیمت، یہ عظیم ترین غنیمتوں میں سے ایک ہے، وانفعها، اور مفید ترین غنیمتوں میں سے ایک ہے۔ ولیکن فیہ، لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ثلاث آفات، تین آفتیں ہوتی ہیں، تین نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ احداہا، ان تین میں سے ایک، تزین بعضہم لبعض، کہ ان میں سے کچھ کا کچھ کے لیے اچھا بننا۔ ان میں سے بعض، یعنی کہ جو اس میٹنگ میں موجود ہیں، اس اجتماع میں موجود ہیں، اس اکٹھ میں موجود ہیں، ان میں سے بعض کا بعض کے لیے اچھا بننا۔ کیا مطلب؟ میرے سامنے غیبت کی جا رہی ہے، لیکن میں اس لیے نہیں روکتا کہ پھر یہ
مجھے برا سمجھے گا، یہ مجھے پھر اچھا نہیں سمجھے گا، اس لیے میں کیا ہوں، چپ ہوں، روک نہیں رہا اسے گناہ سے، اسے غلطی سے روک نہیں رہا۔ تو تزین بعضہم لبعض، ان میں سے بعض کا بعض کے لیے کیا بننا، اچھا بننا۔ الثانیہ، دوسری آفت اس قسم کے میٹنگوں کی، اس قسم کے اجتماع کی، جو یہ میٹنگ کن کی ہوتی ہے، خیر والے لوگوں کی، علماء کرام کی، دین کے طالب علموں کی، نمازی لوگوں کی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو آفتیں ہیں، اس میں جو پریشانیاں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا، الکلام والخلطۃ، گفتگو کرنا، والخلطۃ، اور میل جول رکھنا، اکثر من الحاجت، ضرورت سے بڑھ کر۔ بھی ٹھیک ہے آپ آپس میں جمع ہوا کریں، بیٹھا کریں، لیکن حد سے زیادہ گفتگو، حد سے زیادہ میل جول، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کہتے ہیں الثالثہ، تیسری آفت، ان یصیر ذلک شہوۃ وعادۃ ینقطع بها عن المقصود، کہ یہ بن جائے، کیا بن جائے، شہوتن، ایسی خواہش، وعادتن، اور ایسی عادت کہ جس کی وجہ سے مقصود سے ہٹ جائے، منقطع ہو جائے۔ کیا مطلب، کہ ایسی میٹنگوں میں بیٹھنا اس کی عادت بن گئی ہے، اس کی خواہش بن گئی ہے، اس کی شہوت بن گئی ہے، اس لیے اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اس کے جو دیگر امور ہوتے ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے۔ بیگم کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، دیگر اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ وبالجملہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فالاجتماع والخلطۃ لقاء، کہ اکٹھے ہونا دوستوں کے ساتھ، والخلطہ، اور میل جول رکھنا لوگوں کے ساتھ، لقاء، یہ خوراک ہے، یہ ایک دوا ہے۔ اما للنفس الامارہ، یہ خوراک، یہ دوا یا تو اس نفس کے لیے ہوگی المارہ، جو نفس برائی کا بہت زیادہ کیا دیتا ہے، حکم دیتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ وَإِمَّا لِلْقَلْبِ وَالنَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ، اور یا پھر یہاں سے خوراک ملے گی اس دل کو، اس نفس کو جو کیا ہے، مطمئن، کس پہ، ایمان پہ مطمئن، اللہ کے رسول پہ مطمئن، شریعت پہ مطمئن۔ وَالنَّتِيجَةُ مُسْتَفَادَةٌ مِنَ اللِّقَاءِ، نتیجے کا پتہ چلے گا کس سے، لقاء سے، خوراک سے۔ کون سی خوراک ملی آپ کو، جیسی خوراک ہوگی ویسا نتیجہ ہوگی۔ میں نے لقاء کا ترجمہ خوراک اور دوا کیا، یہ آسان لفظ تلاش کیا میں نے اپنی طرف سے سوچ کے، ورنہ بنیادی طور پہ لقاء کا معنی کیا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو ایک مثال کھجوروں کی لے لیں آپ، کھجوروں کے جو مالک ہوتے ہیں وہ نر کھجوروں کا شگوفہ لے کے مادہ کھجوروں پہ ڈالتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں، لقاء، پیوندکاری کہہ رہے ہیں آپ، تو یہ ہے اس کا بنیادی معنی۔ چلیے اب دیکھیں، فمن طاب لقاؤہ طاب ثمرتہ، تو جس کا لقاء اچھا ہوگا اس کا پھل بھی اچھا ہوگا۔ یعنی کہ جب آپ نر کھجور، مذکر کھجور کا شگوفہ مؤنث کھجور کے اوپر ڈالیں گے، مادہ کھجور کے اوپر ڈالیں گے، تو اگر وہ نر کھجور کا شگوفہ عمدہ ہے تو پھل کیسا پیدا ہوگا، عمدہ پیدا ہوگا۔ فمن طاب لقاؤہ، تو جس کی خوراک عمدہ ہوگی، طابت ثمرتہ، اس کا پھل بھی کیا ہوگا، عمدہ ہوگا۔ وہکذا الارواح الطیبہ، اسی طرح جو پاک روحیں ہیں، لقاؤہا من الملک، اس کی خوراک کہاں سے آتی ہے، فرشتے کی طرف سے آتی ہے۔ کس کی طرف سے آتی ہے، فرشتے کی طرف سے۔ وہ اس کو کیا کہتا ہے، وہ اس کو خیال دیتا ہے نیکی کرنے کی، ترغیب دیتا ہے نیکی کرنے کی۔ والخبیثۃ، اور جو خبیث روحیں ہوتی ہیں، لقاؤہا، اس کی خوراک، اس کی میڈیسن کس کی طرف سے آتی ہے، شیطان کی طرف۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ وقد جعل اللہ سبحانہ بحکمتہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے الطیبات للطیبین، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کیا کیا ہے، الطیبات، اچھی چیزیں کر دی ہیں، للطیبین، اچھے لوگوں کے لیے، والطیبین للطیبات، اور اللہ نے اچھے لوگوں کو کر دیا للطیبات، اچھی چیزوں کے لیے۔ وعکس ذالک، اور اس کے الٹ بھی اللہ نے کر دیا ہے، یعنی کہ گندی چیزیں گندے لوگوں کے لیے اور گندے لوگ گندی چیزوں کے لیے۔
اور آپ آخر میں یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی حکمت سے کر دیا ہے اچھی عورتوں کو اچھے مردوں کے لیے اور اچھے مردوں کو اچھی عورتوں کے لیے، اور اس کے الٹ بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان فوائد سے سبق حاصل کرنے کی، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کے دروس میں، قرآن کے دروس میں، احادیث کے دروس میں اور اس قسم کے فوائد کے دروس میں دل جمعی سے بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔